السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میں ہوں حافظ جہانگیر، حافظ اسلامک پوائنٹ سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، کرم اور برکتیں آپ پہ نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ عمرہ اور حج کے لیے جانے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں، جو اس پیار میں، اس محبت میں، اس عشق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، دعائیں اپنا نہ چھوڑیے گا۔ اس کے ساتھ یہ ایک بہت پیارا سا عمل، انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے اللہ کے گھر کی زیارت ضرور نصیب ہوگی، انشاءاللہ آمین۔ عمل بتانے سے پہلے جو میرے بہن بھائی نئے ہیں چینل پہ، ان سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں اب تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اس عمل سے ایک سال میں بہت مرتبہ، ایک سال میں ایک مرتبہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ اس سال جو یہ عمل کرے گا وہ ضرور جائیں گے اللہ کے گھر، وہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کریں گے، وہ مدینہ کی زیارت انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے۔ 2 آیات کی ایسی تلاوت شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ حج کے لیے بھی جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور عمرے کے لیے بھی جائیں گے۔ اور جو یہ عمل اپنا روٹین میں کرتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بیت اللہ کی بار بار حاضری نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایسا بلاوا ہوتا ہے کہ جس کو مل جاتا ہے اس کے لیے سعادت ہو جاتی ہے۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بتائی ہوئی بات ہے جو جامع حدیث میں ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حاجی عمرہ پہ آتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک وفد ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو بلاتے ہیں، یہ اللہ کے بلائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے بلانے پر ہی آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو مانگتے ہیں انہیں اللہ کی ذات عطا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں یہ بابرکت نورانی ٹائم ہمیں بھی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں یہ جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ معمول بنا لے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 آیات کی پابندی ہے جو دور حفظ میں جب ہمارے استاد نے یہ بات بتائی تھی۔ آج ایک میرے بہت پیارے حافظ صاحب کی کال آئی، بہت محبت کرنے والے تھے۔ الحمدللہ میں نے ان حافظ صاحبان کو 2.5 سال پہلے یہ 2 آیات بتائی تھی۔ الحمدللہ وہ کہتے ہیں، حافظ صاحب میں اللہ کے گھر کی زیارت 11 مرتبہ کر چکا ہوں۔ الحمدللہ مجھے نہیں پتا یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، میں نے یہ اتنی بار اس کا معمول بنا لیا ہے ان 2 آیات کا، اور مجھے ایک بار بھی کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ جب سے یہ میں نے معمول بنایا ہے مجھے کوئی نہ کوئی عمرے بھی لے جاتا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ، ایسا کمال اللہ کی ذات کی اس 2 آیات میں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون آتا ہے کہتے ہیں حافظ صاحب عمرہ کرنے جانا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں اس آیات نے، ان 2 بابرکت آیات نے مجھے بار بار زیارت نصیب کری، اللہ کے گھر کی زیارت نصیب کری۔ الحمدللہ میں، اور وہ کہتے ہیں اپنے چینل پہ بھی بتائیں، میں آج بتانے چاہ رہا ہوں، یہ 2 چھوٹی سی آیات ہیں، لازمی عمل کریے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بہن بھائیوں کو، تمام مسلمان مرد عورت کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اپنے آگے ہمیں جھکنے کی توفیق دے، اللہ اس گھر کے اندر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جو حرم پاک میں، جو خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھتا ہے اس سے 70,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے ہم تیرے گھر کی زیارت کریں۔ یہ 2 آیات کا ایسا عمل
الحمدللہ میں یہ عمل بتانے جا رہا ہوں، جو انسان تشہد کے دعاؤں کے بعد یہ 2 آیات کا عمل کر لے گا، لازمی اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کو ضرور بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب آپ تشہد کی ساری دعائیں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ جو دل میں آئے وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ 2 آیات کو لازم کر لیں ہر فرض اور نفل نماز میں۔ پہلی آیات سورہ بقرہ میں ہے۔ کون سی آیات ہے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اگر آپ پوری پڑھ سکتے ہیں پوری پڑھ لیجئے گا، اگر آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں تو اتنی پڑھ لیجئے گا۔ ویسے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عمل میں اتنی ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیات سورۃ توبہ کی، یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُدْعِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ یہ آپ نے آیات، یہ 2 آیات اپنے ہر نماز میں، ہر فرض میں، ہر نفل میں، تشہد کے دوران آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسی سال عمرہ پہ نہ جائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت آیات کے صدقے آپ کو بار بار اپنے گھر کی بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ لازمی یہ عمل کریے گا، اور حافظ اسلامک پوائنٹ کو اور حافظ جہانگیر کو اپنی دعاؤں میں، اپنی محبت میں، اپنے پیار میں یاد رکھیے۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے تشہد کیا ہوتا ہے؟ تشہد جب ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، تشہد وہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ دعائیں مانگیں، یہ 2 دعائیں اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا، سورہ بقرہ کی آیات اور یہ 1 آیات سورۃ توبہ کی۔ میں کہتا ہوں دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ ایسا سبب اللہ کی ذات بنا دیں گے، میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایسا ہم کرم کر دیں گے کہ آپ بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، آمین انشاءاللہ۔ حافظ جہانگیر، حافظ اسلامک پوائنٹ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔